نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں آپ سبھی کو شب برات کی فضیلت اور اس رات کی برکات اور اس رات میں جو اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں بندوں پر ہوتی ہیں، ان باتوں سے آگاہ کروں گی، اور میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں تاکہ شب برات کی جو رات ہوگی اس رات ہمیں کون کون سی عبادتیں کرنی ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو تفصیل کے ساتھ معلوم ہو سکے۔ اور شب برات اگر ہم قضا نماز ادا کریں جو ہمارے ذمہ باقی رہ گئی ہیں تو کیا ہمیں یہ زیادہ بہتر ہوگا یا ہمارے لیے نفل نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہوگا؟ یہ ساری باتیں آج آپ کو اس بیان میں بتائی جائیں گی اور نوافل کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، لہذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس رات کی فیوز و برکات سے مالا مال ہو سکیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات اللہ پاک کی خوب رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، جن میں سے ایک شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات بھی شامل ہے۔ حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا، یاد الہی میں ساری رات جاگ کر کے گزار دینا گناہوں کے کفارہ کا سبب ہوتا ہے، اسی لیے ان راتوں کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز عبادت شب برات میں کچھ اس طرح تھا کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب برات میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ صبح تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے، چنانچہ میں آپ کے قدم مبارک دبانے لگتی۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب برات کبھی کبھی قبرستان بھی تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگتے، جیسا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے۔ یہ حدیث اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ زیارت قبور کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، اور خاص طور پر اس طرح کی راتوں میں زیارت قبور کرنا اور قبر والوں کے لیے دعا کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ لیکن آج کل شب برات کی رات نہ جانے کیسی کیسی خرافات کی جانے لگی ہیں۔ آج کل کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے غیر مسلم دیوالی کی رات رات بھر جاگ کر کے پٹاخے اور آتش بازیاں کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی یہی ساری چیزیں ضروری ہیں، بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ رات عبادت کی رات ہے، ہمیں پٹاخوں سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ اس طرح کی آتش بازی جو ہے وہ شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے، اور شیطانی کام اگر اس رات بھی کیا جائے تو پھر یہ بہت ہی زیادہ بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جیسا کہ اس کی شان ہے وہ تجلی فرماتا ہے، نزول اجلاس فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکار پکار کر کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی دولت مانگنے والا کہ میں اس کو مالدار کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ میں اسے نیک اور صالح اولاد عطا کروں،
ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے لیے رزق کے انبار کھول دوں، ہے کوئی عمر مانگنے والا کہ میں اسے درازی عمر عطا کروں، ہے کوئی صحت مانگنے والا میں اس کو صحت اور تندرستی کے ساتھ طویل عمر عطا کروں۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارا رب خود ہمیں پکار پکار کر کے اپنی رحمتوں کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ ندا مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ شب برات مغرب کے بعد سے ہی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، میرے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آ کر کے رحمت میں سے حصہ لے لو۔ لیکن بندے آج غفلت میں پڑے ہیں، اور کچھ شریر قسم کے لوگ تو ایسے بھی موجود ہیں کہ رات بھر جاگتے ہیں لیکن دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، نہ خود ہی عبادت کرتے ہیں نہ ہی دوسروں کو عبادت کرنے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے اور آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ اس رات کی قدر کریں، کیونکہ اگر اس رات کی ہم نے قدر نہیں کی تو پھر ہم اپنی قدر کھو دیں گے۔ اب میں آپ سبھی کو نوافل بتانا چاہوں گی جو کہ شب برات میں پڑھی جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مبتلا کہ اسے آفت سے میں نجات دے دوں، ہے کوئی ایسا یہ اس وقت تک فرماتا رہتا ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ اور یہ حدیث میں اپنی جانب سے نہیں بلکہ ابن ماجہ کی حدیث بیان کر رہی ہوں۔ ایک اور حدیث بہقی شریف میں آتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے یعنی تکبر سے کپڑے گھسیٹنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداومت کرنے والے کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں فرماتا۔ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اس رات بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود معافی نہ مانگے۔ اب میں آپ کو چند نوافل کا طریقہ بتا دوں جو شب برات میں پڑھی جائیں۔ شب برات میں بعد نماز مغرب 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت درازی عمر کی نیت سے، دوسری 2 رکعت دفع بلا کی نیت سے، اور تیسری 2 رکعت حصول دولت کی نیت سے، اور ہر 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھیں، یا پھر اگر سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو پھر سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم 1 مرتبہ پڑھیں۔ دعائے نصف شعبان المعظم میں اس بیان کے آخر میں آپ سبھی کو بتاؤں گی کہ اس دعا کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک اور نماز یہ ہے کہ شعبان کی 14ویں تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی 3 آخر کی آیات 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس نماز کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نماز مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے، کیونکہ یہ پوری کی پوری رات عبادت کے لیے ہی ہے، تو اس رات میں اگر کوئی 100 رکعت نفل نماز اس طریقے سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی فضیلت کے حوالے سے غنیت الطالبین میں غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں کہ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور ادنا حاجت اس کی بخشش ہے۔ سبحان اللہ، جب ادنا حاجت میں ہی بخشش عطا کر دی گئی تو پھر اس کے علاوہ جو باقی اللہ رب العزت کی نظر رحمت ہے تو پھر اس کے متعلق ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
نزہۃ المجالس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نیاز مند امتی شب براءت میں 10 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے تو اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب 2 رکعت اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ اور سلام کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں اور پھر رزق میں برکت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے رزق میں اللہ رب العزت بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی کہ شب براءت میں 8 رکعت نماز نفل 2 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس نماز کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت کی خوشخبری دیں گے۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھیں یعنی 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون 1 بار اور سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد 1 بار، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق 1 بار اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس 1 بار پڑھے، یعنی یہ چاروں سورتیں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ ہر 1 رکعت میں پڑھنی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور پھر سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھیں۔ ہر 2 رکعت کے مکمل ہونے کے بعد آیت الکرسی اور سورہ توبہ کی یہ آیات پڑھیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سلام پھیرنے کے بعد اس آیت کو دیکھ کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے خواہ دنیاوی حاجت ہو یا دینی حاجت ہو یہ نماز بہت افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے مجھ کو بخش دے بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اگر پورے مہینے ایک دن میں 100 مرتبہ بھی درود پاک پڑھی گئی تو 3000 کی گنتی مکمل ہو جائے گی، یا پھر اگر کوئی شوق اور جذبے کے ساتھ بیٹھے تو 3000 بار درود پاک پڑھنا ایک دن میں بھی ممکن ہے۔ تو جو بھی شخص 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں بخش دے تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس شخص کی مغفرت، اس شخص کی شفاعت کرنا میرے آقا پر واجب ہو جائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر، مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب ہونے کے وقت یعنی سورج ڈوبنے کے وقت 15 تاریخ سے پہلے کا جو آخری وقت ہے اس وقت باوضو 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر کوئی پڑھے تو اس کے 40 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرمائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کی رات میں سورہ یاسین شریف اگر 3 مرتبہ پڑھے جائیں تو اس کی یہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں کہ رزق میں برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہوگی اور ناگہانی آفتوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرما دے گا۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنا یہ بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی قبول فرمائے گا۔ ماہ شعبان میں نفل روزوں کے حوالے سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے نہیں دیکھا، یعنی ماہ رمضان المبارک یہ تو پورا کا پورا مہینہ ہی روزے کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں سب سے زیادہ روزہ اگر ہمارے آقا رکھتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے
افضل نفلی روزے کون سے مہینے میں رکھے جائیں؟ فرمایا شعبان میں۔ حضور نے فرمایا جو شخص ماہ شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ ماہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ یعنی پڑوسی ہوگا اور اسے حضرت ایوب اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو شعبان کے مکمل روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت سکرات یعنی کہ موت کے وقت اسے نجات عطا فرماتا ہے، موت کی سختی سے اسے نجات عطا فرماتا ہے، قبر کی تاریکی، منکر نکیر کی دہشت اور ہیبت سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں نزہۃ المجالس میں ذکر کی گئی ہیں۔ کچھ لوگ اس سوال کو لے کر کافی پریشان ہوتے ہیں کہ ماہ شعبان میں کتنے روزے رکھے جائیں؟ تو آپ جتنے رکھ سکتے ہیں، آپ کے اندر جتنی قوت ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنا زیادہ رکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ رکھیں۔ اس بات کو لے کر کے بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے یا 16 کو رکھا جائے یا 14 کو رکھا جائے۔ تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ماہ شعبان کی 14 تاریخ اور 15 تاریخ ان دونوں تاریخ کو روزے رکھے جائیں تاکہ جو عبادت والی رات ہے اس سے پہلے بھی ہم روزے دار ہوں اور عبادت کے بعد بھی جو دن ہو اس دن بھی ہم روزے دار ہوں۔ لیکن اگر کوئی 15 اور 16 کو بھی روزے رکھے تو یہ بھی بہت زیادہ اچھی بات ہے، غرض کہ اس مہینے میں جتنے روزے رکھے جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام میں یعنی 15ویں تاریخ کے بعد روزے رکھا نہیں جاتا، روزے رکھنے سے میرے آقا نے منع کیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی درست ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو، کوئی مرض ہو، صحت اور تندرستی کے معاملے میں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں بلکہ مریض ہوں، تو ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے بعد روزے نہ رکھے جائیں، کیونکہ اس صورت میں اگر لگاتار روزے رکھے جائیں گے تو پھر ماہ رمضان کے روزوں میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی پھر بندے کے اندر طاقت نہیں ہوگی جو کہ فرض روزے ہیں۔ تو یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی کہ نفل روزے رکھ لیے اور فرض رکھنے کی باری آئی تو بستر پر بیمار بن کر کے لیٹ گئے۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں وہ روزے نہ رکھیں تاکہ ماہ رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھ سکیں۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ شب براءت میں نفل نماز ادا کیے جائیں یا ہمارے ذمے جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا کی جائیں۔ تو اس پر علماء کرام زیادہ بحث نہیں کرنا پسند کرتے، کیونکہ اگر وہ یہ کہیں گے کہ نہیں تمہیں اپنی قضا نمازیں ہی ادا کرنی ہے تو پھر جو لوگ ماہ شعبان کی رات ہی صرف عبادت کی غرض سے آئے تھے وہ پھر اس رات بھی عبادت میں نہ گزار کر کے اس رات کو بھی غفلت کی نیند میں گزار دیں گے۔ اسی وجہ سے جس کو جو مناسب لگے وہ کرے، یعنی اگر ماہ شعبان میں نفل نماز بھی پڑھے جائیں تو یہ بھی بہتر ہے، اگر قضا نمازیں پڑھی جائیں تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن زیادہ بہتر اور زیادہ افضل یہ ہے کہ جو قضا نماز ہمارے ذمے میں ہے ان کو ادا کیا جائے، کیونکہ قضا نمازیں جو ہیں وہ فرض ہیں اور جو نفل نمازیں ہیں وہ نفل ہیں اور ان کا سوال ہم سے اللہ رب العزت قیامت کے دن نہیں کرے گا۔ لیکن جو نمازیں ہم نے قضا کی ہیں فرض نمازوں میں سے تو ان نمازوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو پھر اس لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ قضا نمازیں پڑھی جائیں۔ اگر کسی کے ذمے بہت ساری قضا نمازیں ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بہتر ہے کہ جو راتیں عبادت کے لیے خاص کی گئی ہیں ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں پڑھیں۔ اپنے حساب سے اندازہ لگا لیا جائے
کہ میری کتنے سالوں کی نماز یا کتنے مہینوں کی نماز قضا ہوئی ہے۔ اگر کوئی عورت ہے جو کہ بالغ ہونے کے بعد اگر 2 سال یا 3 سال تک نماز نہیں پڑھتی تھی اور اس کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کر چکی ہے اور نماز ہمیشہ پڑھ رہی ہے، تو پھر بالغ ہونے کے بعد جو 3 سال کا یا 2 سال کا وقت تھا ان نمازوں کا اندازہ لگایا جائے، ان کا حساب کیا جائے اور پھر ان نمازوں کی قضا ادا کی جائے۔ بہتر یہ ہے اور آسان بھی یہی ہے کہ پہلے لائن بائی لائن جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ادا کی جائیں۔ سب سے پہلے فجر کی جو نماز ہے تو سال بھر کی اگر قضا ہے تو سال بھر کی فجر کی نماز فجر کے ہی وقت میں ادا کر لی جائے۔ اسی طریقے سے ظہر کی جو نماز قضا ہے وہ ظہر کے وقت میں ادا کر لی جائے۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت میں جو نماز قضا ہوئی ہے وہ سال بھر اگر مکمل طور پر ادا کیے جائیں تو پھر انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے ساری قضائے عمری جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور عمر قضا کی نماز کو آسان طریقے میں کس طریقے سے پڑھا جائے اس پر آپ سبھی کے لیے بیان موجود ہے، اس بیان کو ضرور سنیں تاکہ آپ کے ذمے جو قضا نمازیں ہیں ان نمازوں کو اچھے طریقے سے اور آسانی کے ساتھ آپ ادا کر سکیں۔ امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔